السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ روزے کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں۔ اکثریت ان میں سے ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ہمارا فاسد ہو جاتا ہے یا جس سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ توڑنے والی کل 7 چیزیں ہیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے 3 بنیادی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں روزہ توڑنے والی ہیں، پھر اس کو اپناتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسے یاد ہو، بھول چوک کی وجہ سے ایسا نہ کرتا ہو۔ اور تیسرا یہ کہ مکمل طور سے اپنا اس کا اختیار ہو، کوئی آدمی زور زبردستی کر کے جو ہے اس سے یہ 5 چیزیں جو ہے کرانے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو 5 چیزیں جس کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے کہ کھانا پینا یا کھانے پینے کے قائم مقام کوئی چیز ہو۔ مثال کے طور پر چاہے وہ ٹیبلٹ ہو طاقت والا یا اسی طریقے سے انجیکشن ہو، غذائی انجیکشن ہو، یہ سب کھانے پینے کے قائم مقام ہیں۔ ان سے تو کھانے پینے کی چیزیں یا جو اس کے قائم مقام ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے کوئی ایک قطرہ پانی پیے یا کہ جو ہے اپنی مکمل پیاس بجھائے۔ البتہ اگر بھول چوک کر کے جو ہے کھا لیتا ہے پیٹ بھر کے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری جو روزہ توڑنے والی چیز ہے وہ ہے صحبت، جمع۔ اور جمع ظاہر سی بات ہے اگر میاں بیوی دونوں اس کے اندر جو ہے راضی ہیں تو دونوں کے اوپر کفارہ بھی ہے۔ کفارہ یعنی سخت قسم کا کفارہ ہے، غلام آزاد کرنا، اگر طاقت نہ ہو تو 60 دنوں کے کانٹینیو روزہ رکھنا، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو جمع شرط ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اگر یہ چیز لاحق ہوئی ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس کے لیے کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار بھی کرنا پڑے گا کہ اس نے روزے کے دن کی بے حرمتی کی ہے۔ تیسرا جو روزہ توڑنے والا تیسری چیز جو روزہ جسے ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے منی کا اخراج کرنا، قصداً جان بوجھ کر کے، چاہے وہ ہینڈ کے ذریعے سے ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے سے، ہاتھ کا استعمال کرے یا اور کسی چیز کے ذریعے سے، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور میں نے کہا کہ چونکہ آدمی نے اپنے شہوت پر کنٹرول نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ روزہ جو رکھنے والا ہوتا ہے یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ میری وجہ سے کھانا پینا اور شہوت چھوڑتا ہے۔ تو ایک روزے دار کی صفت بتائی گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے شہوت کا خیال نہیں کیا اور اس نے اپنے ارادے اور دخل سے جو ہے منی کا اخراج کیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی چیز، آدمی جان بوجھ کر کے قے کرے، یعنی اس کا اپنا عمل دخل خود بخود اگر کہا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس میں آدمی کی اپنی کوشش ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جسے مثال کے طور پر پیٹ پہ پش کرنا یا اسی طریقے سے خود بخود قے والی کیفیت میں لے کر کے جانا، آدمی کوشش کرے کنٹرول کرے قے پہ، خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اپنی کوشش اس میں لگا دیا، ایفرٹ لگا دیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 5ویں چیز ہے پوچھنا لگوانا، جس کو کپنگ کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر افطر الحاجم والمحجوم، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ جس نے پوچھنا لگایا اور پوچھنا لگایا یا لگوانے والا، دونوں کے دونوں جو ہے گویا افطار کر لیتے ہیں۔ اسی حکم میں بلڈ ڈونیٹ کرنا بھی ہے، اگر آدمی روزے کی حالت میں خون اگر کسی کو دیتا ہے، ڈونیٹ کرتا ہے، تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ان 5 چیزوں کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر کے ایسا کرے، اور اس کے حکم کو بھی جاننے والا ہو، اور کسی کی زور زبردستی نہ ہو۔ باقی 6 اور 7ویں جو چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزہ توڑ دینے والی چیز کے لیے کسی نیت کسی اور شرط کی ضرورت ہی نہیں۔ جب وہ چیز لاحق ہو تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کا تعلق عورتوں سے ہے، حیض اور نفاس سے، منتھلی پیریڈ، یا اسی طریقے سے ڈیلیوری کے بعد کے خون، یا ڈیلیوری سے 1-2 دن پہلے بھی جو خون آتے ہیں اسی کے حکم میں ہوتے ہیں، اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ نفاس کا خون ہے۔ جب بھی یہ لاحق ہو تو روزہ اسے ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ دن کے آخری پہر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، چاہے 10 منٹ 5 منٹ ہی باقی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کھانے پینے کی چیزوں سے رکی رہیں گی، البتہ بعد میں اس کی قضا کریں گی۔ تو یہ اختصار کے طور پر روزہ توڑ دینے والی چیزیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے روزوں کی حفاظت کی توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی اور اللہ تعالی سے اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔